میرا تعلق مظفر گڑھ کے قدیم گاؤں سے ہے۔ والد صاحب گھر کے قریب ایک مہمان خانہ تعمیر کروانا چاہتے تھے، کیونکہ ہمارے یہاں روایت ہے کہ مرد مہمانوں کو گھر میں ٹھہرایا نہیں جاتا۔ اس مقصد کے لیے دو مزدور کام کر رہے تھے۔ ایک دن کھدائی کے دوران انہیں ایک پرانا مٹکا نظر آیا۔ دونوں نے والد صاحب کو فوراً بلایا، لیکن ہمارا بھائی نعیم اپنی بیوی کی رو موبائل سے تھے، بچوں سمیت گاؤں میں موجود تھا۔ وہ بھی فوراً وہاں پہنچ گیا۔ جب مٹکا باہر نکالا گیا تو اس کے اوپر ایک سانپ لپٹا ہوا تھا۔ مزدور نے سانپ مار کے والد صاحب کو کہا، چچا اس مٹکے میں ضرور سونا ہے، سانپ ہمیشہ خزانے پہ بیٹھتا ہے۔ والد صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ ضروری نہیں اور نہ ہی ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگنا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مزدوروں کو سختی سے حکم دیا کہ مٹکے کو وہیں چھوڑ کر دیوار بند کر دو۔ امی، بھابھی، پھر پورا گھر، سب نے کہا کم از کم مٹکا توڑ کر دیکھ لے، مگر والد صاحب کا فیصلہ مضبوط تھا۔ جب یہ بات شہر پہنچی تو ہم سب بے چین ہو گئے۔ بعد میں نے والد صاحب کو ایک جھوٹا خواب سنایا کہ ابا، خواب میں اشارہ ملا ہے، مٹکے میں خزانہ ہے۔ والد صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اصل خزانہ علم، محنت اور باپ کی بات ماننے میں ہوتا ہے۔ ایسے مٹکوں کے پیچھے لگ کر لوگ اپنی زندگی بھی خراب کر لیتے ہیں۔ مگر میرا دل باز نہ آیا۔ میں نے بہن بھائیوں سے مدد مانگی، کسی نے والد صاحب کی نافرمانی قبول نہ کی۔ آخر کار میں نے خود ہی بغاوت کر لی۔ سردیوں کی ایک خاموش رات تھی، سب شہر میں تھے، گاؤں خالی پڑا تھا۔ میں چپکے سے پہنچا، دیوار احتیاط سے توڑی اور مٹکا باہر نکال لیا۔ جب مٹکا توڑا تو سچ میں وہ سونے اور جواہرات سے بھرپور تھا۔ میں نے سارا خزانہ ایک بیگ میں بھرا، ویڈیو بھی بنا لی کہ بعد میں کوئی شک نہ کرے، اور خاموشی سے واپس شہر چلایا۔ کچھ دن بعد میں نے گھر میں ایک چھوٹی دعوت رکھی۔ جب سب صحن میں بیٹھے تھے، میں اندر گیا اور سونے سے بھرا بیگ والد صاحب کے قدموں میں رکھ دیا۔ میں سمجھ رہا تھا وہ خوش ہو جائیں گے، مگر ان کے چہرے پر غم اور دکھ چھا گیا۔ انہوں نے آہ بھری اور کہا، اگر تم سعادت مند اولاد ہوتے تو خزانے سے زیادہ باپ کی بات کو اہمیت دیتے۔ تم نے میری حکم عدولی کی ہے، شاید میری تربیت میں کمی رہ گئی تھی۔ ان کے یہ الفاظ ایسے تھے جیسے کسی نے دل پر وار کر دیا ہو۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں سونے کا خزانہ جیت کر بھی سب کچھ ہار چکا ہوں۔ آخرکار خزانہ سب میں تقسیم ہو گیا، بہن بھائی خوش بھی رہے، سعادت مند بھی کہلائے، مگر میں اپنے باپ کا دل توڑ کر اصل خسارے میں چلا گیا۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ اگلی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔